اسرائیلی کمپنی NSO کا جاسوس اسپائی ویئر پیگاسس ہینڈ سیٹس ہیک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. یہاں تک کہ واٹس ایپ پر ایک مس کال بھی پیگاسس کو اسمارٹ فونز کے ذریعے ڈیٹا تک رسائی دیتی ہے، اور یہ سب کچھ موبائل فون مالک کے علم میں آئے بغیر ہوتا ہے. اسے کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ موبائل فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز، واٹس ایپ میسیجز سب ہیک کر لیے جاتے ہیں. پاسورڈز اور کانٹیکٹس بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں. اسرائیلی کمپنی نے یہ اسپائی ویئر دنیا بھر کی حکومتوں کو بیچا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کا استعمال صرف جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں پر نظر رکھنے کے لیے ہے. لیکن اب امریکہ سے یورپ تک اور بھارت سے پاکستان تک یہ انکشاف عام ہو چکا ہے کہ یہ اسپائی ویئر متعلقہ ملکوں کی اہم شخصیات کی جاسوسی کرتا رہا ہے. بھارت سے بھی پیگاسس کو پاکستان کے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا. مودی انتظامیہ نے وزیر اعظم عمران خان، کابینہ ارکان، ان کے فون ہیک کیے، ان کے کالز اور میسیجز ریکارڈ کیے. ہم اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے، اس سارے کے سارے معاملے کا جائزہ لیں گے. آخر یہ پاکستان کی سیکیورٹی پر کس طرح کا حملہ ہے، ہم خاص طور پر اس کی بات کریں گے. ساتھ ہی جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے عمران خان، تب یہ اس قدر ضروری کیوں کر تھا، ہم اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے پینلسٹ ایک کے بعد ایک ہم کو جوائن کرتے رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ دے رہی ہیں نگہت داد، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ، اور پرویز افتخار صاحب، ممبر IT اینڈ ٹیلی کام ٹاسک فورس، ہم کو جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. نگہت داد، میں پہلے آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی اس بارے میں. اس معاملے کے سیاسی پہلو تو ہیں، لیکن اس سب سے پہلے یہ جو بریچ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ اہم ترین لوگوں کا ڈیٹا وہ پاس چلا جائے کسی دشمن کے اور وہ استعمال کرے، یہ تو بہت خطرناک ہے. جی، اسی وجہ سے یہ سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ جو NSO جیسی کمپنیز ہیں وہ جب سرویلنس ٹیکنالوجیز بیچتی ہیں ملکوں کو، تو بقول ان کی پریس ریلیز آئی تھی کل، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویٹڈ گورنمنٹس ہیں، یعنی کہ یہ وہ گورنمنٹس ہیں جن کو ہم نے ویٹ کیا ہے اور یہ ہماری ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں کریں گی. یہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ بقول ان کی یہ ان کا پرپز ہے. لیکن 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک پراپر ایک انکشاف ہوا کہ پاکستانی اعلیٰ حکام جو ہیں اور حساس اداروں کے جو حکام ہیں ان کے فونز کو ہیک کیا گیا. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خود جو انڈین جو سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرسیپشن نہیں ہے، یہ ہیکنگ ہے، جو کہ ایک کرمنل ایکٹ ہے اگر کسی ملک میں بھی دیکھا جائے. تو ایک تو یہ چیز یہ صرف اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ یوں لگتا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں کی بھی اہم شخصیات کے فونز کو ہیک کر کے تو انفارمیشن لی جا رہی تھی. تو یہ جاسوسی بیسیکلی ہے. اب اس کا جو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے ممالک، ریاستیں، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس طرح کے سافٹ ویئر خریدتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے بھارت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں کیا سو کیا، انہوں نے اس کا استعمال پاکستان کے اوپر کیا، ہماری حساس معلومات لینے کے لیے کیا، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا. سر آپ پلیز اس سلسلے میں بتائیے، اب یہ سارے کا سارا معاملہ رپورٹ ہو چکا، ڈیٹا وہاں چلا گیا ہے، نہیں گیا ہے اور آگے نہ جائے، قومی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو، سر اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی، یہ بات ایک سمجھ لینی چاہیے اس وقت میرا خیال ہے ہر ایک کو کہ الیکٹرانکس میں یا ڈیٹا کمیونیکیشن میں دیر از نو سچ تھنگ ایز کمپلیٹ سیکیورٹی. تو یہ ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں یہ بات تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ڈیٹا جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، اور وہ کسی طرح جس نے جو استعمال کرنا تھا وہ کر لیا. لیکن اس کو مزید ڈیٹا کے لاس کو ہم جہاں تک بھی بچا سکتے ہیں ہمیں اس کو بچانا چاہیے. اس کے لیے سائبر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو ہمیں ریزالو کرنے ہیں. ہمیں سائبر سیکیورٹی کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے جو کہ جس پہ منسٹری میں مجھے پتہ ہے منسٹری آف IT میں کام ہو رہا ہے. ہمیں پالیسی کے نتیجے میں جو لیجسلیشن ہے وہ کرنی ہے، اس کی گورننس فریم ورک بنانا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہیں تاکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے
ان حضرات کا یا خواتین کا ڈیٹا جو کہ بہت اہم اور عہدوں پہ فائز ہیں. سر بات آپ کی کٹ رہی ہے, ان کا ڈیٹا جو ہے پرویز افتخار صاحب بات آپ کی کٹ رہی ہے, میرا سوال بھی لے لیں ساتھ میں. یہ ایک عام پاکستانی کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم تک کے فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کا ڈیٹا لیا گیا. سر ہمارے دشمن بہت ہیں اور وہ کہاں کہاں سے ہیلپ لے رہے ہیں ہماری سلامتی کے اوپر کوشچن مارک لگانے کے لیے. سر ہم کھڑے کہاں ہیں, ٹو بی ایگزیکٹ وہ بتائیے سر. جی ہمیں یہ, جیسے میں نے پہلے کہا, ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آئی ٹی کی دنیا میں کوئی چیز بھی 100% سیکیور نہیں ہو سکتی. ہاں جتنی سیکیور ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم اس کے لیے جو بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں اٹھانے چاہیے. اس میں سائبر سیکیورٹی میں, جیسے میں نے عرض کیا پہلے, اس کے ایشوز ہیں, جو ہیکنگ, اینٹی ہیکنگ کے جتنے بھی ہم اقدامات لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹا کا جو اسٹوریج ہے, خاص طور پہ سینسٹیو ڈیٹا کی اسٹوریج, وہ ملک سے باہر نہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں یا جی میل استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ڈیٹا باہر جاتا ہی جاتا ہے, یعنی کسی صورت میں نہیں روک سکتے اگر جاسوسی سافٹ ویئر نہ بھی ہو تب بھی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیکیورٹی اپنی جو ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا پڑے گا جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے. اور اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس کا گیم ہے, یعنی وہ اس کے ہیکنگ کے نئے نئے طریقے نکلتے رہیں گے اور ہمیں اینٹی ہیکنگ کے طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی, وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور صاحب بھی ہوں جو کہ کسی اہم عہدے پہ ہوں. یہ ڈیٹا از ناؤ ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور ڈیٹا پہ ہی ڈیٹا کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے.